السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، عمرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا، حتیٰ کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ اگر قریش چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے تک ایک مدت طے کر لیں کہ ہم باہمی جنگ نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں پھر پہلے مکرز بن حفص آیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ پھر جلیس بن علقمہ آیا، صحابہ نے اپنے ہدی کے جانور کھڑے کیے، وہاں سے واپس چلا گیا۔ عربہ بن مسعود ثقفی وہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، واپس جا کے قوم کو پیغام دیا کہ دیکھو ان کی بات بہت مناسب ہے، اس کو مان لو۔ تو جو قریش کے نوجوان تھے، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور دیگر، ان کو لگا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، یہ جو سردار ہیں ہمارے، یہ تو صلح پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں گے اور وہاں پر ایسی ہنگامہ آرائی جو ہے برپا کریں گے کہ جنگ کے شعلے جو ہے نا بھڑک اٹھیں۔ لہٰذا رات کے وقت 70 کے قریب جو ہے جوان ان کے، وہ جبل تنعیم سے نیچے اترے اور مسلمانوں کے کیمپ میں گھس گئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور حفاظتی دستے کے اکثر ہی ذمہ دار ہوا کرتے تھے، انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر جب دن چڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صلح کا پیغام سن دے رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی واقعے کے حوالے سے قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے مکہ کی وادی کے اندر ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تم کو ان پر قبضہ اور قدرت دے چکا تھا، یعنی تم ان کو گرفتار کر چکے تھے، لیکن اگر ان کو گرفتار رکھتے یا ان پر کوئی سختی کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ جنگ شروع ہو جاتی۔ تو اس غلبے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ تمہارے ہاتھوں کو ان کے خلاف جنگ کرنے سے روکے رکھا اور ان کے ہاتھوں کو تمہارے خلاف جنگ کرنے سے روکا رکھا۔ خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا تو کچھ دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب میں کو باقاعدہ طور پر ایک جو موقعہ طریقے سے باقاعدہ طور پر سفیر کے حیثیت سے عمر فاروق کو بھیجا جائے اور وہ جائیں مکہ کے اندر اس پیغام کو دیں۔ تو عمر بن خطاب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں مجھے اذیت دی گئی تو بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو میری حمایت میں کھڑا ہو سکے، تو آپ عثمان غنی کو بھیجتے ہیں۔ عثمان بن عفان چونکہ یہ اموی تھے اور ابو سفیان امیہ کا پوتا، اور حضرت عثمان بھی امیہ کی اولاد میں سے تھے، تو ان کا قبیلہ ایک تھا، بنو امیہ سے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا عمر فاروق نے کہ بہتر یہ ہے کہ عثمان بن عفان کو بھیجیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ کے اندر ہے، تو یہ ذرا اچھے طریقے سے پیغام رسانی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں اہل ایمان جو مرد اور عورتیں جن کو مشرکین نے قید کر رکھا ہے وہ ملیں تو ان کو فتح کی بشارت سنا دیں
اور ان کو بتائیں کہ عنقریب اللہ اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کر دے گا، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو بھی چھپنے کی اور یہاں تنگیوں میں اور اذیتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر چلے، بلدہ کے مقام پر دیکھا قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان غنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو دیا، تو قریش نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کی بات سن لی، اب جائیں۔ لیکن سعید بن عاص وہ کھڑا ہوا، اس نے آپ حضرت عثمان غنی کو مرحبا کہا، اپنے گھوڑے پر اس نے زین کسی اور عثمان غنی کو اس پہ سوار کروایا، اور پھر اپنی پناہ میں لے کر وہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں لے کر چلے گئے، اور دارالندوہ جہاں ان کا سارا وہ مشاورت ہوتی تھی وہاں چلے گئے۔ تو قریش کے جتنے سردار وہاں بیٹھے تھے سب کو حضرت عثمان غنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جب بات چیت ہو چکی تو قریش نے کہا کہ آئیں آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، تو عثمان غنی نے کہا واللہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال اطاعت کا ہے معاملہ، کیا درجہ ہے، اللہ اکبر۔ خیر مشرکین نے عثمان غنی کو روک لیا کہ ٹھہریں آپ، ہم اس پہ ابھی آپ کی جو بات ہے اس پر ہم ذرا باہمی گفتگو کر لیں، مشاورت کر لیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر جو بھی ہمارا مشورہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا بندہ کو بھیجیں پیغام دینے کے لیے، تو انہی کو ہم اپنا سارا معاملہ جو فائنل ہمارا فیصلہ ہوتا ہے عثمان غنی کو بتا دیں گے، اور یہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے عثمان غنی کو روک لیا۔ لیکن جب تاخیر زیادہ ہو گئی تو افواہ یہ پھیل گئی کہ مشرکین نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ وہ کسی صورت بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ اور کچھ صحابہ نے تو اس بات پہ بیعت کی کہ ہم موت پر بیعت کر رہے ہیں آپ سے، کہ ہم موت سے ہمکنار تو ہو سکتے ہیں لیکن میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی، حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، آغاز میں، درمیان میں اور آخر میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس حضرت عثمان غنی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ اور جب بیعت مکمل ہو چکی، عثمان غنی پہنچ گئے، تو انہوں نے پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اس بات پر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ یہاں یا تو اپنی جانیں جو ہیں اللہ کی راہ میں نثار کر دیں گے، یا پھر ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ اسی عظیم بیعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور ان الفاظ کے ساتھ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ مومنین سے راضی ہوا کہ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اب جب یہ ساری بیعت اور سارا معاملہ کہ یہ تو بڑے پرجوش ہیں اور یہ تو موت کی بیعت کر رہے ہیں، تو یہ خبر جب قریش تک پہنچی، انہوں نے پھر فوراً جو ہے سہیل بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر معاملہ طے کرو، لیکن یاد رکھنا اس سال اب کہ ہم نے ان کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اگلے سال یہ بے شک آ جائیں، اس سال ان کو واپس کرنا ہے، ورنہ سارا عرب یہ کہے گا کہ یہ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے تھے اور ہم ان کو روک نہیں پائے، لہٰذا یہ بات تو ضرور منوانی ہے اور جا کر ان سے معاملہ طے کرو۔ سہیل بن عمر کو آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ اللہ نے تمہارا کام تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش جو ہے وہ صلح چاہتے ہیں۔ خیر سہیل بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، یہی بات میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور پھر معاملات یہ طے پا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے، 3 دن قیام کریں گے، ان کے ساتھ وہی ہتھیار ہوگا جو سفر کے دوران انسان کے پاس، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر ہوں گی، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا، ان کو روکا نہیں جائے گا۔ دوسرا جو سب سے اہم اور بنیادی شرط جسے فتح مبین قرار دیا گیا کہ 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اس پورے عرصے کے لیے دونوں ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ جو ہیں اٹھا لیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو بھی شخص جو قبیلہ چاہے
آپ سلم کی طرف سے اس معاہدے کا حصہ بن کر اپنے آپ کو اپنے دشمن سے محفوظ کر لے، اور جو قبیلہ چاہے قریش کی طرف سے اس عہد و پیمان میں داخل ہو جائے اور اپنے دشمن قبیلے سے محفوظ ہو جائے، تو دونوں جو ہر وہ قبیلہ جو جس فرد کی طرف سے شامل ہوگا اس کو اس کا جز سمجھا جائے گا، یعنی وہ اسی فریق کا حصہ تصور ہوگا۔ اگر وہ معاہدے کی بدعہدی کرتے ہیں تو ان کی بدعہدی اس فریق کی طرف سے معاہدے کی بدعہدی جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ پھر چوتھا یہ تھا کہ قریش کا کوئی بھی فرد اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر بھاگ کر مدینے آ جاتا ہے اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی آ کر مکہ والوں سے مل جائے تو قریش اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ 4 چیزیں لکھی گئیں۔ اب ایک جو چیز سب سے پہلی شرط وہ تو یہ ہے کہ چلو اس سال نہیں تو اگلے سال عمرہ کر لیں گے، ایک انہوں نے اپنی ناک رکھنی تھی رکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر ہمیشہ سے آمادہ تھے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، بلکہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ یہ لوگ جو اسلام کو زبردستی روکنا چاہ رہے ہیں، تلوار کے زور پر، ظلم و زیادتی کے زور پر اسلام کو دبانا چاہ رہے، ایک دفعہ چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ جائیں، لوگوں کے درمیان سے اور اسلام کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر اللہ چاہے تو اپنے دین کو غالب کر دے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور سمجھتے نہیں جی ہم چودھری ہیں، پورے عرب کے دین کے تو چودھری ہم ہیں، تو کیسے ہم ایک نئے دین کو پنپنے دیں۔ اسی بنیاد کی وجہ سے بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، دیگر سارے معاملات ہوئے۔ اگر یہ پہلے دن اس بات کو مان لیتے ٹھیک ہے جی ہم آپ سے جنگ نہیں کر رہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ جانیں عرب جانیں، اگر آپ کے دین کو عرب قبول کرتے ہیں تو کر لیں، تو یہ وہ سب سے بڑی فتح جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی کہ ان کو اپنی چتراہٹ جو ہے وہ اب انہوں نے اس کو بھول گئے۔ اب ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دین میں آتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، ان کو صرف اپنے آپ کی پڑی تھی کہ بس ہم اب جو ہیں تھک گئے ہیں لڑائیوں سے، اب ہم جو ہے ذرا کچھ عرصہ آرام کر لیں پھر دیکھا جائے گا کیا کرتے ہیں۔ معاہدے کی 4 شرائط طے پا گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا کہ وہ تحریر لکھ دیں۔ افسر نے جب لکھوانا شروع کیا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ لکھیں بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ آسما اس طریقے سے کہ یہی لکھو، کیونکہ اللہ کا تو وہی ذات ہے، وہی نام ہے اس کو رحمان الرحیم کہا جائے یا صرف اللہ لکھا جائے ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے لکھا بسمک اللہم، پھر فرمایا کہ لکھو یہ مصالحت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہیل کے ساتھ۔ تو سہیل کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے جنگیں کرتے، آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہیں آپ لکھوائیں کہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ، تو آپ فرمایا کہ اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کو گوارا نہ ہوا، ہم کہا نہیں میں نہیں اس کو مٹا سکتا، اسما بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ وہ جس جگہ نشاندہی کی افسر نے اپنے ہاتھ سے اس کو وہاں سے مٹا دیا اور جو ہے وہ لکھوایا محمد بن عبداللہ کے ساتھ، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان سے معاہدہ طے کر لیا۔ ابھی یہ صلح کا جو ہے وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا جو مسلمان ہو چکے تھے حضرت ابو جندل، وہ اپنے آپ کو قید سے چھڑا کر کس طریقے سے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ سب سے پہلا میرا یہ مطالبہ ہے، آپ سے معاہدہ ہوا کہ جو بندہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، تو میرا یہ بیٹا مجھے واپس کیا جائے۔ آسما ابھی ہم نے یہ تحریر پوری لکھی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں پھر میں آپ کے ساتھ کوئی صلح کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ چلو اس کو میری خاطر چھوڑ دو، کہنے لگا نہیں میں آپ کی خاطر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر اس کو اصرار کیا کہ چلو اس کو تو چھوڑ ہی دو، ایسا تو کر ہی لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں چھوڑوں گا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حضرت ابو جندل سے جو ہے نا فرمایا کہ آپ جو ہے، چونکہ وہ سہیل بن عمر آگے بڑھا، اس نے ابو جندل جو اپنا بیٹا تھا اس کے چہرے پر جو ہے تھپڑ مارا اور گھسیٹ کر اس کو مشرکین کی طرف لے جانے لگا، تو حضرت ابو جندل زور زور سے چیخ کر رونے لگے کہ کیا مجھے مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کہ یہ مجھے میرے دین کے حوالے سے
آزمائش کا شکار کر دیں؟ آپ فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اس سے ثواب کا باعث سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے مسلمان ہیں کمزور ہیں ان کے لیے ضرور کوئی آسانی کا راستہ اور کوئی پناہ کی جگہ فراہم کر دے گا۔ ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو عہد دے دیا ہے اللہ کے نام پر، اور ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ تو عمر فاروق جو ہیں وہ اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل کے قریب کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ابو جندل صبر کرو، یہ مشرک، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ یہ ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں اور تلوار لے کر اپنے باپ پر حملہ آور ہو جائیں، اور چونکہ مسلمان جو آپ وسلم کے ساتھ آئے تھے وہ تو پابند تھے، جو یہاں قیدی تھے وہ تو اس معاہدے میں شامل ہی نہیں تھے کہ وہ پابندی کرتے۔ لیکن ابو جندل خیر وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، اور پھر آپ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو اور اپنے سر مڈائے جائیں، یا جو تقصیر کروانا چاہتے ہیں، بال کٹوانا چاہتا ہے وہ کٹوا لے۔ 3 مرتبہ آپ وسلم نے یہ بات دہرائی، کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ آپ وسلم کے ساتھ موت پر بیعت کر رہے تھے۔ ان کو اندر غصہ یا تھوڑا سا ایک غم، ایک کیفیت ایسی کہ ہم تو جان نثار کرنے کے لیے تیار، اور اتنی کمزور شرائط پر ہم نے صلح کر لی، یہ کیسے روک سکتے تھے ہمیں بیت اللہ سے؟ ہم تو پھر جنگ کر کے بھی داخل ہو جاتے تو کیا تھا۔ لیکن آپ وسلم تو اللہ کے نبی، آپ وسلم وہی کرتے ہیں جو اللہ اپنے نبی کو حکم دے۔ تو آپ وسلم نے دیکھا کہ میں نے 3 دفعہ کہا ان کو، لیکن یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آپ وسلم اندر تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اماں جان، ان سے یہ ساری بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ تشریف لے جائیں، آپ اپنا جانور ذبح کریں، اپنے حجام کو بلائیں، اپنا سر مڈائیں، جب یہ آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے عمل تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب وسلم بار تشریف لائے اور اپنی ہدی کا جو جانور تھا اس کو ذبح کیا، اپنے حجام کو بلایا اور اپنے سر مڈائے، تو پھر صحابہ کھڑے ہو گئے، سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زخمی کر دیں گے، ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر ڈالیں، اتنا ان کے اندر وہ جیسے ضبط کیے بیٹھے ہوئے۔ کچھ ادھر گزری تھی کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ آ گئیں جو مسلمان ہو چکی تھیں، تو مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ان کو بھی واپس کیا جائے۔ آسمایا کہ نہیں، چونکہ ہم نے جو تحریر بنائی ہے اس میں رجل کا یعنی تمام قسم کا ذکر مردوں کے حوالے سے، خواتین کا سرے سے اس میں کوئی تذکرہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں قرآن کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان سے خوب آگاہ ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تم معلوم کرو کہ وہ مومن ہیں، ایمان والی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کفار کی طرف نہیں لوٹانا، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ اپنے ان خامدوں کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ ان کے پہلے خامد اب ان کے لیے حلال ہیں، چونکہ یہ ایمان والی ہیں، وہ کفر پر قائم ہیں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، ہاں ان کے خامدوں نے، جو پہلے ان کے خامد ہیں، انہوں نے مہر کی صورت میں جو ان کو مال دے رکھا ہے، جو ان پہ خرچ کر رکھا ہے، وہ ان کو واپس کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس وقت کہ جب کہ تم نے ان کو ان کا مہر ادا کر دیا ہے، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ تو اس کے بعد پھر جس مسلمان کے نکاح میں کوئی ایسی عورت تھی جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق کے بھی نکاح میں 2 عورتیں تھیں ایسی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عمر فاروق نے دونوں کو طلاق دے دی۔ تو اس معاہدے میں آپ وسلم نے عورتوں کو شامل نہیں فرمایا اور مومن عورتوں کو واپس نہیں کیا گیا۔
اور ادھر مسلمانوں کا یہ حال کہ بڑے غم و غصہ میں، وہ جیسے مشرکین بظاہر وہ دیکھ رہے تھے کہ دفعات ان کے حق میں ہیں، اور غور نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا کون سا بڑا نقصان کر لیا، اور خوش ہو رہے تھے، ایسے مسلمان بھی اس کا گہرائی سے جائزہ نہیں لے رہے تھے، اور جو ظاہری طور پر لگ رہا تھا اس سے ان کے اندر بڑا ایسے ہی غم و غصہ اور بڑی ان کو ایک نا علم، ان کو جیسے بہت سخت غم لاحق ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم بیت اللہ جو ہیں آئیں گے، طواف کریں گے، اب ہمیں بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر، طواف کیے بغیر واپس جانا پڑ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دین غالب ہو کے رہے گا، تو پھر ہم نے قریش کے ساتھ اتنی دب کر صلح کیوں کر لی؟ طرح طرح کی شکوک و شبہات اور مختلف باتیں دل میں جو ہیں وہ وسوسے جو ہے جنم لے رہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہے، بڑے جذباتی، اللہ ان پہ رحم فرمائے، تو ان سے جسارت یہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا کیا ان کے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر کہا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ عمر فاروق نے پھر گزارش کی کہ کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، اس کا طواف کریں گے؟ میں کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ تو عمر کہنے لگے کہ نہیں، میں تم بہرحال پھر تم بیت اللہ پہنچو گے، اس کے طواف کرو گے، عمرہ کرو گے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ابھی عمر فاروق کے جیسے دل کو سکون نہیں آیا۔ ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور وہی سوال کیے، اور اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے سینے کو بڑا وسیع بنایا تھا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے تقریباً وہی جواب دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ساری آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر بن خطاب کو بلایا اور ان کو وہ ساری آیات سنائیں، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے؟ آپ میں ہاں۔ پھر عمر فاروق کے دل کو کچھ سکون ہو گیا، لیکن پھر جب وہ اطمینان ہوا تو پھر ان کو اس بات کا احساس کہ میں نے اتنی جسارت کر لی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بحث کرنے لگ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو دل میں پھر ایک جو ہے ایک ملال، افسوس، ندامت کہ مجھ سے بڑی جسارت ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ تو پھر اس ڈر سے وہ بہت سے اور اعمال کرتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اور نفلی روزے رکھا کرتے، اور نفل پڑھتے، کبھی موقع ملتا کو مال آتا غلام لے کے آزاد کرتے، اور اسی نیت سے کہ اللہ میری اس جسارت کو معاف کر دے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کچھ سکون دے دیا، ان کو اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ اللہ میری اس جسارت سے درگزر فرمائیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا وہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جو شک تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ آ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ اچھا، اس کی صورتحال یہ بنی کہ بنو ثقیف میں سے حضرت ابو بصیر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب چونکہ جو قبیلہ ثقیف ہے طائف کا، یہ قریش کے ساتھی تھے، تو دو بندے آ گئے کہ دیکھیں جی ہمارا معاہدہ ہے، ہمارا یہ بندہ آ گیا آپ کے پاس، اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ ان کو۔ اب جناب ابو بصیر وہاں نکلے، ان کے ساتھ ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ بیٹھے، اور ابو بصیر کہنے لگے ایک بندے کو، بھائی واہ تمہاری تلوار تو بڑی کمال کی لگ رہی ہے۔ اس نے تلوار میان سے نکالی، کہنے لگا ہاں ہاں یہ بہت شاندار ہے اور یہ بڑا میرے کام آتی ہے، یہ تلوار بہت تیز ہے۔ اور کہا ہاں ہاں واقعی یار کیا کمال تلوار ہے، اور باتیں کرتے کرتے کہنے لگے تھا دکھاؤ ذرا۔ اس نے تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی، جناب ابو بصیر نے اس کو وہاں قتل کر دیا۔
وہ دوسرا جو ساتھی تھا وہ بھاگا دوڑا۔ اب ذوالحلیفہ سے آپ اندازہ لگائیں مسجد نبوی کا کتنا فاصلہ ہے، وہ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں۔ وہ بھاگ رہا ہے آگے آگے، اور جناب ابو بصیر اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ شخص مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں جناب ابو بصیر آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف لوٹا دیا اور پھر اللہ نے مجھے نجات دے دی، تو آپ کا عہد تو پورا ہو گیا۔ آپ فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، یہ ایک محاورہ ہے جو بولا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تیرا بیڑا ترجے، یا ایسا ہی کچھ، مطلب ایک تو عرب میں ایک محاورہ ہے جس کو بولا جاتا تھا کہ اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے۔ تو جناب ابو بصیر نے جب یہ بات سنی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر ان کے حوالے کر دیں گے، اور اب تو میں نے ان کا بندہ بھی قتل کر دیا ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے۔ تو پھر وہ وہاں سے بھاگے اور پھر مدینہ سے نکل آئے، ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر سے ابو جندل جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، ان کو بھی موقع ملا فرار ہونے کا، وہ بھی بجائے مدینہ آنے کے ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو مسلمان بھی مکہ سے نکلتا وہ بجائے مدینہ آنے کے ان کے پاس چلا جاتا، اور پھر وہاں اچھی خاصی ایک جمعیت کٹھی ہو گئی۔ اب قریش کا قافلہ گزرتا تو یہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، تو ان کا سامان جو ہے نا اس پر حملہ کرتے، اس کو ان کے مال کو ضبط کر لیتے۔ تو قریش بڑے تنگ آئے، ان کو یار یہ تو نئی مصیبت ہم نے کھڑی کر لی، بہتر ہے کہ یہ مدینے میں رہیں، یہاں ہوں گے پھر تنگ کریں گے ہمیں۔ انہوں نے پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اپنے ان بندوں کو واپس بلا لیں، وہ ساحل پہ بیٹھے ہوئے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام بھیجا، وہ سارے کے سارے جو ہے مدینہ آ گئے۔ تو اس طرح وہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد اللہ اکبر، چونکہ واقعی جب صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے واقعی فتح مبین تھی، چونکہ اب خطرہ نہیں تھا مسلمانوں کو کوئی بھی، جو سب سے بڑی قوت تھی، سب سے بڑے مخالف تھے دین کے، قریش اور اس کے سردار، وہ ایک طرح سرنگوں ہو گئے تھے کہ اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بس ہم بچے رہیں، عرب جانے اور دین جانے، اسلام جانے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جناب خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص، وہ جو نجاشی کے دربار میں حبشہ میں گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، عمر بن عاص وہ مسلمان ہو گئے، اور عثمان بن طلحہ، یہ تینوں افراد جب مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے تو آپ فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے۔ یہ ماشاءاللہ بڑے جب تک تھے کفار میں ان کی قوت کا باعث تھے، پھر اللہ نے ان کو توفیق بخشی اور یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو بہت قوت بخشی۔ تو ایک تبدیلی تھی جس کا آغاز ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ دین کی جو ہے ترویج میں، دین کی تبلیغ میں وہ زیادہ سرگرم ہو گئے، اور کافی آسان ہو گیا کام ان کا۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی بڑی ریاستوں کے جو سربراہ تھے، بڑے بڑے ملکوں کے اور قوتوں کے جو بادشاہ تھے، امراء تھے، ان کو خطوط لکھے اور ان کو دین کی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ اور اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا، اور اسی دوران پھر اگلے سال جب ایک سال پورا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہ جو عمرہ قضا تھا جو حدیبیہ کے موقع پہ رہ گیا تھا اس کو ادا کیا۔ اس کے بعد پھر جو معرکہ موتا ہے وہ پیش آیا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اب یوں بیان کریں گے کہ پہلے میں ان خطوط کا ذکر کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سربراہان کو لکھے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم غزوہ خیبر اور جو دیگر ہیں مہمات جنگی ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ حضرت اصحمہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کے نام خط لکھا، اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور اس کی عبارت ہے وہ کچھ یوں ہے: یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے عیسائیوں کا بھی گناہ ہوگا۔ جب یہ خط اسما نجاشی رحمہ اللہ تعالی ان کو دیا گیا، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو لیا، اپنی آنکھوں پہ لگایا اور اپنے تخت سے اٹھ کر وہ نیچے آ گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور پھر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اما بعد۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ کی بیعت کی، آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ اور یوں ہنستے اسہمہ نجاشی جو ہیں، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایک اور خط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اور اس میں ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جتنے بھی اصحاب آپ کے پاس مسلمان یہاں موجود ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو واپس جو ہے مدینہ بھیج دیا جائے۔ اور پھر حضرت رملہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کی صاحبزادی جو مسلمان ہو گئی تھیں اور ہجرت کر کے حبشہ آ گئی تھیں، ان کے خاوند وہ یہاں آ کر عیسائی ہو گئے، اور پھر عیسائیت پر جو ہے ان کا موت ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسہمہ کو یعنی نجاشی کو اپنا وکیل مقرر کیا اور کہا کہ آپ میرا نکاح جو ہے حضرت رملہ بنت ابو سفیان سے، جن کا لقب تھا ام حبیبہ، ان سے کر دیں۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام جو ہے ان کو بھیجا، اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو اپنی طرف سے ایک وکیل جو ہے، ایک ولی اس کو مقرر کر دیں۔ انہوں نے ایک صحابی کو اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ تو حضرت اسہمہ نجاشی نے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا، تمام مسلمانوں کو وہاں مدعو کیا، اور بھی اس نے مہمان بلائے اور بہت ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، بہترین کھانا جو ہے وہ سب کو کھلایا گیا۔ اور اس نے پھر وہ جو حضرت ام حبیبہ کی طرف سے وکیل مقرر تھے ان سے اجازت لی کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں ام حبیبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں؟ تو انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ انہوں نے پھر وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے کر رہا ہوں۔ تو یوں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 500 یا شاید 1000 دینار جو ہیں وہ حق مہر ادا کیا۔ اور اماں جان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی شان رکھی تھی، انہوں نے وہ سارا مال صدقہ کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دے دیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کر دیا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے وہ سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سربراہان کے نام بھی خطوط لکھے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان خطوط کا ذکر کروں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔